نے یہ دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں اے اللہ قبول فرما دے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا۔ اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ غلطی پر مبنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستوں، میں آپ کو انجینئر صاحب کی علمی خیانتیں دکھا رہا ہوں کہ 4 سال پہلے وہ کیا کہتا تھا، اب کیا کہہ رہا ہے۔ ذرا آپ نے غور سے اس کی گفتگو سننی ہے، اور جس کے فالوورز ہیں میرے خیال میں وہ ویڈیو نہ ہی دیکھیں، کیونکہ جب انہوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو انہوں نے اس پر لعنتیں بھیجنی ہیں۔ تو اگر لعنتیں بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو دیکھیں اور اس کی علمیت کو بھی آپ چیک کر لیں۔ اب اس نے جو مدلس کے بارے میں کہا اور وسیلے کے بارے میں بات کی، اب اس پر ایک مثال دے گا، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ وہ پورشن ہے ہی ضعیف اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے، اسی پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روایت ضعیف ہے، مطلب وہ اسی طرح، اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد بن حنبل نے، لیکن حدیث ضعیف ہے الادب المفرد میں، صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، بولے آؤ، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو۔ اب اتنی بےہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے۔ تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دے دیا۔ جی آپ نے دیکھا کہ جو طبرانی والی حدیث کو صحیح ماننے وہ اس کو بھی صحیح مانے، اور آگے جو اس نے حوالہ دیا مسئلہ نمبر 36 میں، اس میں اور بہت ساری باتیں کرتا ہے کہ جناب پھر وہ بے ایمان ہو جائے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس طرح کا آپ علیہ السلام کا اخلاق نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ وسیلے والی حدیث نہیں ماننی، کیونکہ اس میں عبداللہ بن وہب مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو صحیح مانتا ہے تو پھر اس کو صحیح مانے اور گستاخ ہو جائے، ساری چیزیں یہ بارہا اس نے بیان کی ہے۔ اب اسی روایت کو اب یہ صحیح کہے گا، اپنے قول سے بے ایمان ہو گیا، اپنے قول سے گستاخ بنا کہ نہیں بنا، یہ ذرا ہم اس کی ویڈیوز سے دکھاتے ہیں آپ کو، یہ دیں آ کے۔ وسیلہ اور توسل کے بارے میں یہ جو ایکسٹریم رویہ امام ابن تیمیہ نے اختیار کیا، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ وسیلہ اور توسل اختیار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نے ایکسٹریم رویہ اختیار کیے، بھئی یہ تو آپ نے کیے تھے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ جناب جو اس روایت کو مانے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا، پھر اس روایت کو مانے، میں علم الکلام سے پھکی دے رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں۔ ذرا دیکھیں اب کیا کہتا ہے۔ اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑے امام طبرانی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، المتوفا 360 ہجری، جو امام حاکم نیشاپوری کے استاد ہیں، المتوفا 405 ہجری،
امام طبرانی نے کتاب لکھی المعجم الکبیر، طبرانی کی کتاب، اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے۔ اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، لیکن امت کی اکثریت اس کی صحت کے اوپر اتفاق کرتی ہے، امام طبرانی خود بھی۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ پیچھے کیا کہا کہ اگر اس روایت کو کوئی مانے تو پھر اس روایت کو بھی مانے جس میں آپ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ ہیں، تو ہو جائے گستاخ، ہو جائے بے ایمان۔ اب کہتا ہے میں اس روایت کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ کے دور میں ایک شخص حضرت عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ جی میرا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی حکومتی مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور کہا کہ جی اس طرح حضرت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں۔ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تھا، اس کی بھی حاجت کا مسئلہ تھا، تو اس کو بھی دعائے حاجت نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی والی دعا، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ ہے مرزا صاحب کی علمیت۔ 4 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ جو وسیلے والی روایت ہے 1385 نمبر ابن ماجہ میں، آپ علیہ السلام کے پاس ایک نابینا آیا، آپ علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے میری بینائی لوٹ آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو تو بہتر ہے۔ عرض کیا رسول اللہ میرے دعا کرے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، 2 نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذی لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو سکھائی صحابی کو، انہوں نے جا کے دعا مانگی۔ اسن الکبریٰ میں اور مسند احمد میں روایت ہے کہ پھر وہ واپس آیا تو وہ آنکھیں اس کی لوٹ آئی تھی۔ تو کہتا کہ یہ روایت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو یہ وظیفہ سکھایا تھا۔ پہلے اس نے کہا کہ جو طبرانی والا پورشن ہے وہ ضعیف ہے، اگر وہ اس کو کوئی مانتا ہے تو وہ بے ایمان ہو جائے گا، گستاخ ہو جائے گا، اس نے مثال بھی دی۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو اس کا کلپ دکھایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں صحیح مانتے ہوئے یہ طبرانی والا پورشن بھی بتا رہا ہوں کہ عثمان بن حنیف کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میں عثمان غنی کے پاس جا رہا ہوں۔ تو پھر عثمان بن حنیف نے کہا کہ تم وضو کرو اور یہ دعا پڑھو نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ کے، تو پھر چلے جاؤ عثمان غنی کے پاس۔ جب اس نے یہ عمل کیا، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو اس کا کام فوراً ہو گیا۔ اب پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ پورشن ضعیف ہے، عبداللہ بن وہاب مدلس سے انس روایت کرتا ہے، صحیح مسلم کے مقدمے پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت قابل قبول نہیں۔ اب قابل قبول کیسے ہو گئی؟ ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اور عبداللہ بن وہاب پہلے درجے کا مدلس ہے، تو ہر بات اس طرح نہیں ہوتی کہ جو مدلس ہے اس کی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اس کے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے درجے جو ہے وہ تعین کیے بتائے ہیں۔ تو آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھیں پہلے کس طرح کی زبان اس نے استعمال کی اور مثال کس طرح کی دی۔ جو اس روایت کو مانتا ہے پھر اس کو مانے، وہ بے ایمان ہو جائے، وہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اب اس کو مان رہا ہے، اپنے فتوے سے بے ایمان بن رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں جو جوش و جذبے سے بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں، یعنی اس لحاظ سے تو اس نے 4-5 سال مسلمانوں کو یہی کہا نا کہ یہ سارے گستاخ ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد بھی، ظاہری حیات کے بعد آپ علیہ السلام چلے گئے تو اس کے بعد بھی آپ علیہ السلام کا وسیلہ لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور بڑے بڑے اس نے فکرے کسے، جناب میرا عقیدہ وہ ہے، 1010 نمبر روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کا وسیلہ لیا تھا، آپ علیہ السلام کی قبر پہ جا کے دعا نہیں کی، آپ علیہ السلام کا وسیلہ نہیں لیا، ہمارا عقیدہ خلفاء راشدین والا ہے، یہ ہے وہ، سارے پروپیگنڈے اس نے کیے، اب اس کو مان رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ علمی نہیں ہیں، یہ خائن لوگ ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں۔ پہلے آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے، پھر آپ کو وہاں چھوڑیں گے جہاں آپ کو پتہ نہیں چلے گا واپس کہاں آئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اس کی دوغلا پن دیکھا، پہلے جس کے بارے میں جو باتیں کر رہا تھا اب اسی کو کیا کر رہا ہے، یہ مان رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔